اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت کلندر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک حیران کن کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ سراسر محبت اور اخلاق کا طریقہ ہوتا ہے۔ البتہ جب کوئی ان سے مخالفت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے اذیت اور لڑائی پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر جلال حرکت میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شرارت کرنے والوں کی تباہی کی درخواست کرتے ہیں۔ یہی طریقہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا رہ چکا ہے اور اسی طریقہ پر اولیاء اللہ عمل کرتے آئے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ نیک بندوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں اور صبر کیا ہے اور ہر معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کیا کہ باوجود مقبول بارگاہ ہونے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کی تباہی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی اور جملہ مصائب صبر اور سکون سے برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنا پورا گھر بار اور اپنی جان اپنے جگر گوشوں کی جانیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر اپنی جائے قیام سیون شریف کے علاوہ آس پاس کے دیہات میں بھی تبلیغ دین کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس گاؤں کے رہنے والوں کو نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے واعظ و نصیحت فرمایا کرتے۔ سیون سے چند میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں ایسا بھی ہے جہاں کے رہنے والے سرکش اور دین کے بہت بڑے دشمن تھے۔ بہت سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس گاؤں میں جا کر گاؤں والوں کو ہدایت کی طرف بلایا، مگر وہ ہمیشہ سب کو تکلیف پہنچاتے رہے۔ حضرت کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس گاؤں میں گئے اور بار بار گئے، گاؤں والوں کو محبت سے سمجھایا مگر ان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اخلاق اور نرمی کو جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو حضرت کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ ایک رات آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ جو لوگ بھی اس گاؤں میں موجود ہیں اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ آپ نے اعلان فرمایا لیکن گاؤں کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ آئے اور یوں ہی ہنسی کھیل تماشے میں اور شرارت میں وقت گزارتے رہے۔ آخر رات شروع ہو گئی اور شرارت پسند لوگ سو گئے۔ آدھی رات کے بعد زلزلے کے جھٹکے شروع ہوئے۔ بد کرداروں نے گھر سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی بھاگ نہ سکا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس بربادی کے آثار آج بھی الٹی بستی کی صورت میں علاقہ میں دیکھے جا سکتے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا ایک بہت بڑا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور کرامت بھی علاقہ بھر میں مشہور و معروف ہے اور بہت سے تذکرہ نگاروں نے اس کو نقل بھی کیا ہے۔ علاقہ سیوستان میں ایک نصیری خاندان آباد تھا۔ یہ شیعوں کی ایک شاخ ہے، البتہ فقہ جعفریہ اس شاخ کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ خود اس کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ نصیری حضرات حضرت علی علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ خیر یہ خاندان جو نصیریوں کا خاندان تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ناشائستہ اور بد کلام خیالات رکھتا تھا، بلکہ آپ رضوان اللہ عنہم کی شان میں اول فول بھی بکتا تھا۔ اس خاندان کا ایک شخص چودھری نور تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر ماہ چاند کی 3 تاریخ کو ماں اپنے اہل خانہ اونچی جگہ پر چڑھ جاتا اور با آواز بلند خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہتا اور بد دعائیں دیا کرتا۔ علاقہ کے لوگ اس بات سے بہت غصہ میں تھے مگر چودھری کی شان و شوکت، دولت، حشمت اور روب اور دبدبا کے تحت وہ بیچارے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیوستان میں جلوہ فروز ہوئے تو علاقہ کے لوگ مل کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چودھری کی بدتمیزی اور حرکات کا ذکر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور سرور کائنات نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اس چودھری کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے عین مطابق اس چودھری کو پیٹ میں ایسا شدید درد ہوا کہ اس درد کی وجہ سے ہی اس نامعقول کی موت ہوئی۔
آپ رحمتullah تعالی علیہ کو جب اس کی موت کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے اہل خانہ کو بلوایا اور فرمایا تمہارے چودھری کی قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے اور قبر سے اس کی میت بھی باہر نکلتی ہے، عذاب الہی سے اس کا برا حال ہے۔ وہ تمام اس چودھری کی قبر پر گئے تو دیکھا کہ بہت سے سانپ اس کی قبر کے گرد جمع ہیں، قبر کے چاروں اطراف میں سوراخ ہیں، سانپ ایک سوراخ میں داخل ہوتے ہیں تو دوسرے سے نکل جاتے ہیں۔ اس گستاخ چودھری کی قبر تقریباً پھٹ چکی ہے اور اس کا کفن پھٹا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تمام فوراً بھاگے، حضرت لال شہباز قلندر رحمتullah تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، توبہ کی اور آپ رحمتullah علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور پھر ہر سال ایک محفل ذکر خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے اور ان کا ذکر اور شان بڑے شوق اور محبت سے بیان کیا کرتے۔ حاضرین اکرام، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔